دوستو، تہجد کی نماز جس کو حدیث کی کتابوں میں صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کہا گیا ہے، اتنی عظیم نماز ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ میرے پیارے محبوب آپ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کریں، اور یہ ایسی عظیم نماز ہے اس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے، لوگوں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، تو پھر آپ تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو بھی تہجد کی نماز کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے، اگر رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب اللہ کے نبی کو سناتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تعبیر دے دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میرے دل کے اندر ایک بات آتی تھی کہ میں بھی رات کو کوئی خواب دیکھوں، اللہ کے نبی کو سناؤں اور اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتلا دے، اور میری نیند ایسی تھی کہ مجھے کوئی خواب آتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ مجھے رات کو خواب آیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں، ایک رسی لٹک رہی ہے، مجھے کہتے ہیں آپ اس رسی کو پکڑ لو، آپ اوپر چڑھ جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں اٹھا فجر کی نماز کے لیے آیا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ خواب میں اللہ کے نبی کو سناؤں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے نبی کو یہ خواب سناؤں، مجھے جھجک محسوس ہوئی خواب سناتے ہوئے۔ چنانچہ میں نے یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو اس کی تعبیر دی، اور دو باتیں ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، اے حفصہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھا انسان ہے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی، فرمایا لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اس کے بعد میں نے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے دوستو، تہجد کی نماز پڑھنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، اس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان بندوں کی لسٹ بناتے ہیں جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک بندہ جب رات کو پہلے اٹھتا تھا، اب رات کو نہیں اٹھا تو اب وہ بندہ جو ہے وہ لسٹ سے نکل جاتا ہے۔ دوسری رات بھی جب نہیں اٹھتا وہ دوسری رات بھی لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ تہجد کی نماز کا پہلے اہتمام کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ تہجد کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، تو وہ فرشتے جو ہیں اس لسٹ سے اس بندے کا نام کاٹ دیتے ہیں، اس بندے کا نام نکال دیتے ہیں میرے دوستو۔ اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے تو پھر آپ تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کریں، آپ رات کو اٹھا کریں، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ پاک آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کیا کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ وَلَوْ كَانَ حَلْبُ الشَّاةِ، چاہے بکری کا دودھ دونے کے برابر اتنا وقت ہی کیوں نہ ہو، یعنی جتنا وقت بکری کا دودھ دونے میں لگتا ہے اتنا وقت ہی کیوں نہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، لیکن کیا ضرور کرو رات کے کچھ حصے میں۔ اب آپ کو پتا ہے بکری کا دودھ دونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4-5 منٹ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کچھ نہ کچھ حصہ اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کیا کرو۔ اس بات پہ ذرا غور تو کرو کہ ایک جو مزدور ہوتا ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے میرے دوستو، لیکن جب شام کا وقت آتا ہے وہ غیر حاضر نہیں ہوتا، وہ حاضر رہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ سارے دن کی مزدوری کی اجرت اب مجھے ملنی ہے، میرے سارے دن کی مزدوری کی اجرت ملنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے وہ غیر حاضر نہیں ہوتا، وہ حاضر رہتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، سارا دن بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت
تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھ کر سوتا ہے، عبادت کر کے سوتا ہے، یہ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے انعامات ملنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں میرے دوستو، رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ بڑا عظیم بندہ ہے وہ، بڑا سعادت مند بندہ ہے وہ جو رات کو اس پہر اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یاد رکھو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، اس وقت مانگی ہوئی دعائیں اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں میرے دوستو۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔